السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور کیا اسلام میں اس کو منانا جائز ہے، آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، لیکن اس تہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے کیا؟ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پادری ویلنٹائن 3 صدی عیسائی کے آخر میں رومانی بادشاہ کلاڈس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل کے ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پادری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، اور پھر 14 فروری کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اور اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں نے سابقہ بھارت کو اس طرح بدل دیا۔ پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کی یادگار کو زندہ رکھیں۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص کیا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ مختلف قسم کے تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحاشی کاری کا ذریعہ بن گیا ہے۔ افسوس مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں، حالانکہ یہ خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، اباحیت، اخلاق بختگی کو عام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن کارڈ ارسال کرنا، سرخ گلاب کا پھول یا کوئی اور یادگار نشانی یا تحفے تحائف پیش کرنا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کرنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کی عادات اور تقالید میں سے ہے۔ لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا، جس کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کفار کی ان کے اقوال، لباس، پہناوے، تہواروں، عبادات اور ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع جائز نہیں قرار دیا، مشابہت اختیار کرنے پر وعید، دھمکی اور سخت ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فحاشی کاری پھیلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ نور کے اندر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس آیت میں پھر اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو پھر بھلا بتلائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا
جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت کرتا اور اس کی سرپرستی کرتا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں نہ داخل ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ سنین البقیع کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی زبان سیکھنے اور ان کے تہواروں کے دن ان کے کنیسہ میں مخص داخل ہونے سے منع فرمایا، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دین کے تقاضے کے مطابق کسی کام کے کرنا کا حکم دینا یا کسی کام کو کرنا، کیا کام کے اندر ان کی موافقت کرنا زبان کے اندر موافقت کرنے سے زیادہ سنگین نہیں؟ یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کو انجام دینا مخص ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں؟ جب ان کے تہواروں کے دن ان کے عمل کے سبب ان پر ناراضگی برستی ہے، تو کیا جو شخص عمل یا اس کے بعض حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں جانے سے اجتناب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو ان کے تہوار کو مناتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کفر کے مخصوص شاعر کی مبارکباد دینا متفقہ طور پر حرام ہے، مثلا انہیں ان کے تہواروں یا ان کے روزے کی مبارکباد دینا، چنانچہ اس طرح کہنا آپ کی عید مبارک ہو وغیرہ۔ اس طرح کہنے والا شخص اگر کفر سے بچ گیا تو وہ حرام چیزوں میں سے تو ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اسے صلیب کو سجدہ کرنے کی مبارکباد دے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک شراب پینے، قتل کرنے اور حرام کاری کرنے کی مبارکباد دینے سے بھی زیادہ گناہ اور ناراضگی کا باعث ہے۔ بہت سے لوگ جن کے نزدیک دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا کبھی اور گنونا کام کیا ہے۔ جس نے کسی شخص کو کسی معصیت نافرمانی یا کفر کی مبارکباد دی، وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور غضب کا شکار ہوا۔ کفار کو ان کے دینی تہواروں کی مبارکباد دینا حرام اور اس قدر سنگین اس لیے ہے کہ اس سے کفر کے شاعر کا اقرار اور اس پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت اور غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔